الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اور کچھ کرنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، چپ چاپ بس رہو. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. چونکہ اشہر حج ہے اور حج تو اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ دیار عرب میں ادا کیا جاتا ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام کا 5واں رکن ہے اور اسلامی 12ویں مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے اور یہ جو ذی قعدہ یہ 11واں ہے. اس سے پہلے جو گزرا ہے شوال وہ 10واں تھا. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ان کو اشہر حج کہا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ 3 ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. حج تو چند دن کا نام ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا جائے، خواہ وہ افراد کا ہو صرف حج کا یا تمتع کا ہو صرف عمرے کا، اور عمرہ کر کے اس پر حج کا احرام باندھا جائے. علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ عمرہ چند دن پہلے کر لیں. ویسے بھی یہ جو 3 مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ، اگر اس میں کسی نے عمرہ کیا ہو تو بھی وہ حج تمتع ہی کرے گا، یعنی وہ حج افراد نہیں کر سکے گا. اب اس کا حج تمتع ہوگا. افراد کا معنی ہے اکیلا، اکھیرا، یعنی اس شخص نے اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا ہے اور یہ صرف حج کرنے آیا ہے. بہت سارے ائمہ کیا یہ افضل ہے، خاص کر امام مالک کے نزدیک. اور تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے. شوال یا ذی قعدہ میں اس نے عمرہ کیا ہے. جب 8 ذی الحجہ آ جائے گا جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں تو پھر سب حجیان مفرد و متمتع. ایک تیسرا بھی ہے قارن، جو امام اعظم کے نزدیک سب سے افضل ہے. اور قارن کا معنی ہے حج اور عمرہ ملانے والا. اس کے 2 احرام ہوتے ہیں، غلطی پر بھی 2 دم آئیں گے. ایک جنایت عمرہ ہے، ایک جنایت حج ہے. عمرہ کر لیتا ہے وہ اور وہ حلال نہیں ہوتا. سر کے بال نہیں کاٹ سکتا، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے اور نہ ناخن و بال لے سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، کیونکہ حج کا احرام پہلے سے چڑھا ہوا ہے. ایک احرام سے نکل گیا لیکن دوسرا احرام موجود ہے. یہ 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کر لے تو حلال ہوگا. اس سے پہلے حاجی قارن حلال نہیں ہو سکتا.
حاجی مفرد بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ احرام حج باندھ کے آیا ہے. جیسے آخری فلائٹوں میں جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کو سہولت ہے نا کہ وہ حج قران کر لے. حج قران کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے یا اپنے ملک سے یا ایئرپورٹ سے، الغرض پاکستان، ہندوستان اور ترکیہ کا اور یمن کا جو یہ میقات ہے یا لم ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے میں آدھا گھنٹہ ہے، اس سے پہلے احرام باندھ دیں. احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، میقات سے باندھا جائے گا یا اس سے پہلے. میقات یہ تمام ملک جو اس طرف ہے ان کے راستے میں مقرر کیے گئے ہیں. جیسے اہل عراق کے لیے ذات العرق ہے، اور نجد کے لیے قرن المنازل ہے، مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے. 6 سمت ہے، دنیا کے اطراف 4 ہے لیکن سہولت کے لیے 6 کر دیے، اور 6 کے 6 اطراف سے آنے والے ایک جگہ آ کر کے ان کو کہتے کہ رک جاؤ یہاں، اور یہاں سے اپنے رب کے دربار کے احترام کا احرام باندھو. یہ کپڑے اتارو، سلے ہوئے کپڑے، ان سلے کپڑوں میں لپٹ جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو اور پھر تلبیہ پڑھ لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حدیث شریف میں، بخاری شریف اور صحیح مسلم میں، کہ جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا کہ آپ کی امت پوری دنیا میں ہوگی، ان کو بہت پہلے سے احرام باندھنے کی بھی اجازت ہے، مشکل ہے، لیکن کچھ جگہ حرم کے سیدھ میں ہم متعین کرتے ہیں. ان جگہوں سے کوئی شخص جو کعبہ زیارت کے لیے آتا ہو بغیر احرام باندھے آگے نہیں بڑھے گا. امام اعظم کے نزدیک کسی بھی نیت اور عزم کا آدمی ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، یہاں تک کہ حرام کے جو ساکنین ہیں، باشندے، وہ بھی جب باہر نکلے وہ واپس آئے تو میقات سے احرام باندھ کے آئے. اور اماموں کے ہاں ملازمین کے لیے اور اندر رہنے والوں کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں، بہت دقت ہے کہ وہ ہر دفعہ احرام باندھے اور وہاں جا کے پھر عمرہ کرے. عمرہ اگرچہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے لیکن بہرحال مشقت ہے. تو ان ائمہ کے کہنے پر بعض لوگوں نے کچھ فتویٰ دیا ہے، اور وہ یہ ملازمین جو ہوتے ہیں، یہ ہوائی جہاز والے، اور یہ وہاں جدہ اتر کے حکم تو یہ ہے کہ یہ عمرہ کر لے، عمرہ نہیں کرتے، ایسے ہی زیارت کے لیے چلے جاتے. یہ عام مسجد تھوڑی ہے کہ آپ زیارت کرتے. میں نے ایک پرسر سے کہا، میں نے کہا اپنے کسی مذہبی شخص سے پتہ کرو کہ احرام باندھے بغیر جو آگے بڑھتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور اس جرم کا اس کو دم دینا ہوتا ہے، کفارہ دینا ہوتا ہے. تو تم دم دے رہے ہو جو بغیر احرام کے آگے بڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو دم نہیں دیتا ہوں، زیارت. میں نے کہا زیارت نہیں ہے، یہ کعبے کی توہین کر رہے ہو، بے احترامی کرتے ہو. عبادات اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا. شارع علیہ السلام نے جس طرح کہا ہے اس طرح عبادت ہے. ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی میقات سے آگے بڑھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میقات سے میں بغیر احرام کے آیا ہوں، تو فعلیہ ان یرجع، واپس چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے. اس کی بھی اجازت ہے کہ واپس چلا جائے. اس زمانے میں تو کوئی واپس نہیں ہو سکتا، ہوائی جہازوں کا اور گاڑیوں کا سفر ہے اور بہت مشکلات ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ تجاوز عن المیقات میں دم دے دے. میقات سے جب کوئی بغیر احرام کے گزر گیا تو پھر تفصیل فقہی آتی ہے، کیونکہ دو میقات آگے اور آ رہا ہے. جدہ میقات و اہل مکہ، جدہ بھی مکے والوں کا میقات ہے اور جدہ میں ہم اترتے ہیں. حضرت الاستاذ محدث العالم حضرت بنوری کی رائے اس طرح تھی کہ پاکستان کے لوگ جدے سے باندھ سکتے ہیں. جواہر الفقہ میں مولانا کی رائے موجود ہے، اور علماء دین نے کہا، مفتی محمد شفیع نے اور مفتی محمود نے، کہ نہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکیہ یا یمن وغیرہ کے لوگ جب میقات یلملم سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھے اور واپس ہونے کی کوئی صورت نہ ہو اور نصف دن یا اس کے قریب قریب اس طرح رہے بغیر احرام باندھے تو دم دیں گے. دم سے مراد یہ کہ بکرا یا مینڈا یا گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ کا 7واں حصہ فقراء و مساکین کے نام خیرات کرے. اور یہ دم جو ہے یعنی قربانی وہاں کی جو جنایت اور جرم کی وجہ سے لازم ہوئی ہے. بالغ الکعبہ، یہ کعبہ پہنچانی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی. ابھی ایک ہمارے منصور بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بعض صورتوں میں ہمارے جو ڈرائیور ہے، دوست احباب ہے، وہ مدینہ منورہ کے ہوتے ہیں. ان کو ہم دم دیتے ہیں کہ یہ آپ 2 بکرے 3 مینڈے، لیکن وہ اتنی مشقت نہیں کرتے کہ مکہ میں کاٹے، ذبح کرے اور پھر گوشت مدینہ لے جائے. ان کو سہولت اس میں ہے کہ مدینہ منورہ میں جانور خریدے وہیں کر لے، اور اس سے دم ہوگا نہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کعبہ نہیں ہے. اور اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے کہ ہدی بالغ الکعبہ، یہ نیاز کعبہ ہے اور کعبہ ہی میں کٹے گا. حدود کعبہ دور تک ہے، مکہ سارا اس میں شامل ہے. مکے کے تمام ہوٹل، گلیاں، بازار، راستے، یہ سب حرام ہے. میقات کے اندر جو جگہ ہے اس کو داخل حرم کہتے ہیں، داخلی میقات. اور پھر ایک حد آتا ہے اور اس حد کے اندر حرم ہے. تنعیم باہر ہے حرم سے، جدہ باہر ہے، جیرانہ باہر ہے، طائف باہر ہے، حوالی باہر ہے. باہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں نکل کر عمرے کا احرام باندھ کے اندر آ سکتے ہیں. عمرہ حرم میں ہوتا ہے تو احرام باہر سے ہوگا، اور حج باہر ہوتا ہے، عرفات مزدلفہ منا میں، تو احرام حرم سے باندھ سکتے ہیں. یہ نکتہ ہے اس میں. یہ جو دم ہے کچھ اختیاری دم ہے. اختیاری دم کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے ویزے لگوائے ہیں، وزٹ ویزے یا بزنس ویزے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ احرام نہ باندھے. اور اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ غیر صالح للحج والعمرہ، اس ویزے سے حج یا عمرہ نہ کرے. اب وہ احرام دیکھ کے خفا ہوتے کہ آپ وعدہ خلافی کرتے، حرم آئے، ہم نے آپ کو تاشیر دی ہے اور وہ اس کے لیے تھوڑی دی ہے. ان کی وہ نظم اتنی شدید ہو گئی کہ ہمارے جن علماء نے اقامے لیے تھے، ہمارے علماء دین کے اقامے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب چاہے حرم جائیں، عبادت کریں، عمرہ کریں، حج کریں. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے آپ اس اقامے پر کاروبار کریں.
ہمیں ریال لے، پیسوں کے تو بہت شوقین ہے نا، بہت دنیا شوقین ہے، لیکن عرب بہت دیوانے ہیں پیسوں کے لیے. تو جتنے علماء تھے ہمارے تقریباً، انہوں نے اس سختی کی وجہ سے اقامے واپس کر لیے کہ بھائی ہمیں عمرہ اور حج کرنے ہی نہیں دے رہے، ہم تجارت کے لیے تو یہاں نہیں آتے. الحمدللہ دال روٹی ہمیں پاکستان میں عزت سے ملتی ہے. اللہ پاکستان دشمنوں سے بچائے اور ہمیشہ باغ و بہار رکھے اور روبہ ترقی رکھے. تو جنت نظیر ہے الحمدللہ. میری شروع سے رائے تھی، آج سے 30 سال پہلے ایک بزرگ نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو اقامت دلاتا ہوں. میں نے کہا جب ہم کہیں وہ ہمیں حج کا، جب ہم کہیں عمرے کا ویزا دیتے، حاجت کیا ہے؟ پھر میں آپ کے لیے گفٹ لاؤں گا، پھر میں آپ کو پالوں گا، آپ کو راضی میں یہ کام نہیں ہوگا. ایک رب کو راضی کرنا بہت ہے. میں نے کفیلوں کو دیکھا ہے جو اپنے مکفول کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بہت ظالمانہ سلوک ہے. دعا میں کہنا چاہیے کہ اللہ اربوں کی ملازمت سے بچائے اور اربوں کے نیچے رہنے سے اور اس عذاب سے مجھے بچائے. بہت ذلت کی زندگی دیتے. وفی هذا القدر کفایۃ لمن له عقل سلیم وشعور تام. تو کچھ دم اختیاری ہے، جیسے ویزا دیا ہے 5-6 مہینے کا، اس میں حج آ رہا. حج ہمارے دوستوں نے کہا جدے میں کہ آپ کے لیے اجازت لی ہم نے، یہ ٹپا لگ جائے گا کہ شیخ حج کرے گا بما احباب کے. لیکن اگر اس قسم کا ویزا کسی کا ہو کہ ان کے قانون کے مطابق اس میں حج یا عمرہ نہیں ہے، تو ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی پر حج اور عمرے کا شوق غالب ہو تو وہ احرام نہ باندھے، جدہ یا ریاض یا دمام یا مدینہ منورہ اتر جائے اور وہاں حرم شریف پہنچنے کی کوشش کرے. وہ طریقہ میں ممبر سے نہیں بتا سکتا. وہاں پہنچ کے ٹائم دیکھ لے کہ جدے سے یہاں تک کتنا وقت ہوا. 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچتا ہے آدمی. تو تنیم سے احرام باندھ کے آئے، کوئی دم وم نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہے، آدھے دن سے بھی کم ہے. جب آدھا دن یا اس سے زیادہ وقت گزرے بغیر احرام کے تو دم آئے گا. یہ تو چند گھنٹے ہوتے ہیں. وہاں سے نکل کے سیدھے تنیم سے ہوتے ہوئے آئے اور تنیم میں 2 رکعت پڑھ کر کے احرام باندھے بغیر دم کے. انت حاج وانت معتمر بفضل اللہ و توفیقی. وہی په دیوال غنه راته مګدا او د شرمخانو لارې چا بند کړي دي، داسې نه نو داسې صحیح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس کے مواقع و مواطن نصیب کرے. انہوں نے تمام گرانیوں کو پٹا کے رکھا. لا الہ الا اللہ. بعض صورت ایسی ہوتی ہے جیسے حج میں کوئی بھی حج ہو، افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، جمرہ عقبہ 10 تاریخ کو عرفات اور مزدلفہ سے واپس آ کے جو صبح صبح شیطان بزرگ کی رمی کی جاتی ہے، اس کو کنکر مارے جاتے ہیں. تو حاجی کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے، خفقان قلب بھی عذر ہے. استاذ گرامی قدر فقیہ ملت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے کہا تھا کہ جن لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، کمزور ہے، ان کو اجازت دو کہ وہ نہ کرے رمی، چھوڑ دے رمی اور وہ اس کے بدلے میں ایک دم دے دے. اسی طرح بوڑھی عورتیں ہوتی ہے اور بوڑھی کے جوان بھی پٹتی ہے وہاں،
اور عورتوں کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ رات کو آئے، اور فقہا بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے دن میں رمی ہے، لیکن خواتین کی وجہ سے یا بوڑھے بیماروں کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں۔ سہولتیں تو فقہا نے اپنی جگہ بہت رکھی۔ کوئی کسی کو وکیل بنائے کہ بھائی میری طرف سے آپ جا ہی رہے ہیں، طاقت توانائی ہے، میری طرف سے بھی 7 کنکری ہم، وہ پہلے اپنی مارے پھر آپ کی طرف سے بس بری ہو گئے۔ اس مسئلے کو فقہا بہت شدت سے بیان کرتے ہیں ہماری کتابوں میں، لیکن انہوں نے ہمارے زمانے کے رمی کے اندر لاشوں کو نہیں دیکھا ہے، ایسی پڑی رہتی ہے جیسے تلے پر بلاک پڑے ہوتے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے یہ دیکھ لیتے تو رمی کو ساقط کر دیتے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے گنجائش اتنی چھوڑی ہے کہ اگر عقل سلیم سے کام لیا جائے اور فقہ کا صحیح استعمال کیا جائے تو غم چھٹ جائے گا، احکام ادا ہو جائیں گے، گناہگار نہیں ہوگا، ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ مثلا ابھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ساتھ تو گھر والی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو میں نے کہا آپ 3 دن کی رمی چھوڑ دیں۔ اخیر میں 3 دن کے رمی چھوڑنے والے کے ذمہ ایک دم آئے گا، اور اگر آپ نے پہلے دن دے دیے تو دوسرے دن تیسرے کا علیحدہ ہوگا۔ 10 ذی الحج 11 اور 12، 10 ذی الحج کی صبح صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی ہے جو کائنات میں لوگوں کو لڑاتا ہے اور غلط نعرے لگواتا ہے، اور اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ کو ظہر کے بعد اور تینوں شیطانوں کی رمی ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی ظہر کے بعد، صبح صبح نہیں، 2 دن 11 اور 12 کو ظہر کے بعد ہے۔ اگر کوئی رات کو وہی رہا سہولت کے لیے 13ویں تاریخ کو رات گزاری، صبح صادق داخل ہو گئے تو سورج نکلنے کے ساتھ کر سکتا ہے، 13ویں کو پھر سہولت ہے 10ویں کی طرح۔ اگر کسی شخص کو اپنی صحت کی وجہ سے یا بوڑھے حجاج کی وجہ سے یا خواتین کی کمزوری اور ظاہر ہے صنف نازک ہے، وہ انہیں اتنے ریلے ٹھیلوں میں کیا ڈالا جائے گا، تو 3 دن کے بعد فی فرد ایک ہی دم دے دے۔ دم کون سا مشکل کام ہے بابا، سل پلالی پورے ہو جائے وپے د بنگڑو رنگ د خود رخشو بھی خوکاگی د سڑو۔ عام دنوں میں وہاں پر 100 روپے کا بکرا ملتا ہے یا مینڈا، حج میں 200 کا ہوگا کیونکہ رش ہوتا ہے، تو اتنی بڑی پیٹ پٹائی سے آدمی بچتا ہے، دھکے کھانے سے بچتا ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کسی باہر آئرلینڈ سے یا نیوزی لینڈ سے کوئی جماعت آئی تھی نوجوانوں کی، تبلیغ جماعت، نوجوان تھے، حج کرنے مل کے آئے۔ میں وہاں موجود تھا میزانہ کے پاس، میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ہمیں مشکل حج بتائے، ہم مستنڈے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ عورت ہیں، کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ میں نے کہا حدیث شریف میں دعا آسانی کی ہے، مشکل کی نہیں ہے۔ حج کی یا عمرے کی 2 دعائیں ہیں، اللہم یسر ہو خدایا آسان فرما، وتقبل ہو خدایا قبول فرما۔ تو پیغمبر کی خواہش اور امت کے لیے مہربانی یہ کہ لوگوں کے ساتھ سہولت پیش آئے، نہ کہ دقت۔ میں نے کہا دقت کی بات ہے نہ کرو، بہت مشکل ہے، پناہ مانگو دقت و گرانیوں سے، خدایا آسانی عطا فرما۔ میں نے ان کو کہا کہ یا تو بیوی کی وجہ سے آپ رات کو جا کے رمی کر لیں، تو یہ بھی ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، رات کو رش اس زمانے میں بہت کم ہوتا تھا، اور یا یہ کہ اگر دن میں کرنا ہے تو آپ کر لیں، بیوی کو نہ لے جائے، عورتوں کو چھوڑے، اور اگر اور دقت و گرانی ہے تو 3 دن کی چھوڑ دو، اخیر میں فی فرد ایک دم دے دو، کوئی کراہیت نہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بڑے بزرگ عالم تھے، ایک نہیں 8-10 تھے،
حضرت مولانا سنجان صاحب، مفتی فرید صاحب، مولانا وہ شیخ الحدیث شیر علی شاہ صاحب، اور بھی کئی علماء تھے. وہ طالبان دور تھا، وہ طالبان نے فری فنڈ میں ان کو بھیجا تھا، سرحد کے مولویوں کو. ہم یہاں سے اپنے حساب سے گئے تھے. وہ بڑے حیران ہو گئے، مجھے کہنے لگے یہ تو بڑا آسان کر دیا. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے جو میں بتاتا ہوں، اور سے سن لے، اس میں تنکے نہ مارے. وہ تنکے مار مار کے لوگ وہ ٹھکانے لگا چکے. چنانچہ ان میں سے ایک بزرگ، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے حساب سے چلے گئے. جب واپس آئے، ما تویرا فقی تھے واقعی، وہ لنگورے میں کلاو شو چشمے میں لاڑے وہ دقا سرا روان ہو. میں ماں خدا طویل جگہ سے مکہ ہوتا نا میں نے لچی یخش میں اس رش کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے فضل و احسان سے کل عالم کے حاجیوں کو سہولتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے. حج کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ بس یہاں سے مونچوں پہ ہاتھ پیر کے چلا گیا، وہاں سے کبڈی لڑ کے آ گیا. حج جان دینے کے برابر عمل ہے، جان دینے کے برابر. حج کیا ہوا ہے، حج کر کے آ جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہاں حج کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں. میں نے کہا نہیں، تو لگتا ہے کیماڑی یا ڈاکیاٹ سے آیا ہو. جیسے مولی گاجر گیا تھا اس طرح مولی گاجر واپس ہوا. صفن صفا لا ترافی آئے ہوا، جو ایک بال چہرے پہ نہیں ہے. یہ حج ہے؟ یہ تو حج کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر کرنا ہے، شاعر اللہ کو اپنے خلاف بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اپنی کمی کوتاہی پورا کرنے کی ہمت دے. مینا کے اندر جس جگہ یہ لوگ احرام کھولتے وہ جگہ غیرتی مومن سے دیکھی نہیں جائے گی. جیسے حاجی ایک دوسرے کی داڑیاں مونڈتے ہیں، لگتے ہی نہیں کہ حاجی ہے، صاف لگتے کہ حرام مال پر آئے اور گناہ کر کے یہاں آئے. ان میں نہ خوف خدا ہے اور نہ خشیت ہے. بکرے اور مینڈے تو کم کٹے، یہ داڑیاں سنت رسول زیادہ کٹ رہی ہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اندھ کے پیش ہو تو گفتم غم دل تھر سیدن. ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان کر کے اور دل دھڑک رہا ہے کہ دل آزرد شوی ورنہ سخن بے سیارس، کے غمگین ہو جاؤ گے ورنہ باتیں اور بھی معلوم ہو جائیں کہ حاجی اور مزاجی کیا حرکتیں کر رہے ہو. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک مقدس مقام پر ہم آئے ہیں جس کو اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض فرمایا ہے. مشکل بہت زیادہ ہے. ایک ہی حج کافی ہے. پیغمبر مرسل النبی الخاتم والمختم نے اسلام آنے کے بعد ایک حج کیا ہے. کیا حج ہے؟ کتاب الحج کی تفصیلات نہیں ختم ہو رہے. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آپ قارن تھے یا متمتع تھے یا مفرد تھے. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو لکھ دیا ہے کہ والحق ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا. سچ بات یہ ہے کہ حضرت کا حج قران تھا. حاجیان صاحبان جیسے ان کو تربیت دی جاتی ہے، کئی سکھاتے ہیں، تو یہ بھی سکھاؤ نا کہ توبہ قبول کرانا ضروری ہے، اور گناہ سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. اگر اس کپڑے کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، کوئی سی بھی نجاست ہو، اور میں اس کے اوپر سے بہت صابن اور صرف اور کیمیکل ڈال رہا ہوں، فقہا کا اجماع ہے کہ یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. نجاست اپنی جگہ موجود ہے، کیسے پاک ہو؟ آپ کا صرف، صابن، کیمیکل سب دریا میں بہہ گیا، شیطان کی روح پہ گیا. آپ وہ نجاست ہٹا دیں اسے نرے پانی سے، مسجد کے ٹوٹی سے 3 دفعہ دھولے اور نچوڑ لے، کل کائنات کے علماء متفق ہے کہ کپڑا پاک ہو.
تو توبے کے لیے کوئی جاپانی طریقہ نہیں چاہیے، نہ توبے کے لیے کوئی ہیج پیچ چاہیے. توبے کے لیے آپ کا صدق قلب اور گناہ اور معاصی کا فوری ترک یہ لازم. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے وَالتَّوْبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ حَالًا وَالنَّدَمُ عَلَى مَا مَضَىٰ وَالْعَزْمُ بِعَدَمِ إِتْيَانِهِ فِيمَا أَتَىٰ. توبہ تب قبول ہوگی کہ گناہ فوراً چھوڑ دے. تو وہ تو داڑیاں مونڈ رہا ہے. داڑھی مونڈنا اگر اس کو گناہ نہ سمجھے جائے تو کفر ہو جائے گا. یاد رکھنا، معصیت کو معصیت نہ کہنا فقہا کہتے کفر کا باعث ہے. اور اگر گناہ سمجھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو توبہ قبول نہیں. مجھے داڑھی مونڈوں پر بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے مجھے اس کا، اور اس سے زیادہ غم و صدمہ مجھے علماء سے ہے. مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے. ایک داڑھی مونڈا حج کر کے آیا، ذرا پیسوں والا تھا. 10-15 مولوی بڑے بڑے سوٹ پہن کے پخیرا لے، جسے پخیرا اچھا تھا خیر دے کہ حج حج شوے یا کہنا کلمہ ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ جب گناہ سے توبہ نہ کی جائے تو گناہ توبہ قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل یہ تو ہے. میں نے کہا داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا نہیں؟ کہا بالکل گناہ ہے. میں نے کہا اس حاجی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی حج سے خالی ہاتھ آنا مبارک ہو. یہ کہہ رہا ہے لبر چٹو گیا اور لبر چٹو واپس آ گیا، یہ مبارک ہو. آپ اس کو دیکھ کے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. توف ہو چرخ گردو توف ہو کہ اتنے بڑے مقام کو بھی آپ کو دھکا دے کے بھیجا کہ نہیں تو یہاں بھی ناقابل قبول ہے. مجھے کہتا ہے آپ کی طرف. میں نے کہا رہنے دو، ان باتوں کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہو. مسائل شریعت کے سب یکساں ہیں. کوئی حق بولتا ہے، کوئی حق دباتا ہے اور قتل کرتا ہے، بس اتنا بات. اللہ قرآن میں یہود کو کہتے ہیں لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کے ساتھ نہ حق ملا کے ظاہر کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور اصل مسئلہ چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، تم سب جانتے ہو. یہ اس لیے کہ یہود تھے تو ان کو کہا گیا، اور اگر امت محمدیہ حق چھپائے، حق دبائے تو یہ زیادہ سزا کے مستحق ہے، کیونکہ اپنوں سے تو زیادہ ہی گلہ ہوتا ہے. اس لیے نویری نے لکھا ہے نہایا میں کہ للحق ثلاثۃ حق، حق کے بھی 3 حق ہے. یہ حق ہے، وہ حق ہے. وہ کیا حق دکے ہوئے؟ تو نے کبھی حق کے راستے پہ سوچا بھی ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کس کو کہتے ہیں کہ کندھے پہ کلاڑا پڑا ہوا ہو اور اس کے گلے میں ایک کلاشن کو، یہ حق ہے. للحق ثلاثۃ حق، الاول معرفت، اس کو سمجھنا چاہیے. بھائی حج کا کیا طریقہ ہے؟ حرمین کی زیارت کیسے کی جائے گی؟ کس کس غلطی سے بچنا ہے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حج کے دوران ایک اعرابی آیا، زبردست جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبو کے اندر تر بتر ہے. حضرت سے کہتا ہے کیا حال ہے میرا؟ میں نے تو جبہ بھی پہنا ہے اور خوشبو بھی خوب لگائی. حضرت نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند فرمائے، وہی شروع ہو گئے. اتنا اہم مسئلہ ہے. حالت حرام میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج ہو رہا ہے اور اس میں غلطی پر غلطی ہو رہی ہے. یکدم آنکھیں بند ہوئی. جب آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی بیٹھے بیٹھے تو صحابہ سمجھ لیتے کہ وہی شروع ہو گئی. اوپر سے رومال چادر کوئی ڈال لیتے کہ لوگ نہ دیکھیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے رومال ہٹایا اور باہر تشریف لایا اور فرمایا این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟
ردو فوراً بلاؤ. فرمایا اما جبتک فانتزعھا، جب فوراً ہٹاؤ. واما طیبک فاغسلہ، اور جسم سے خوشبو فوراً دور کرو. ثم فعل کما یفعل الحاج، پھر وہی کام کرو جو اور حاجی کرتے ہیں. علماء دین کہتے ہیں ان مسائل میں باقاعدہ وحی نازل ہو گئی سمجھانے کے لیے کہ حضرت یہ طریقہ ہے اس کا. اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، وہاں تو کفن کی طرح دو کپڑے ہوتے ہیں جسم پہ، اور وہ بھی انسل ہے. خوشبو تو ہر طرح منع ہے، چھوٹی بڑی، نیلی پیلی، رنگ والی، مہک والی، سب خوشبو مطلق منع ہے. بعض فقہا تو احتیاطاً اس کھانے پینے اور پھل فروٹ کی بھی اجازت نہیں دیتے جن کی خوشبو مہکتی ہو، اگرچہ مجھے اس پہ نظر ہے اور بحث ہے. احتیاط کرتے ہیں کہ لوگوں کا احرام خراب نہ ہو جائے، لوگوں کی عبادات متاثر نہ ہو جائے. تو حق کے بھی تین حق ہے. ایک یہ کہ اس کو پہچان لو، سمجھ لو. بھائی کتابیں لکھی گئی یار، علماء کے لیے تو دریائے بڑے بڑے. ما من کتاب من فقہ ولا حدیث الا فیہ کتاب الحج والعمرہ مع الہدایا والجنایات. اور اردو میں ہمارے بزرگوں نے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے زبدۃ المناسک لکھی ہے، اب یہ ہماری طرف سے چھپ رہی الحمدللہ. تمام بزرگوں کا وہی مطالعہ میں رہا ہے. حضرت مفتی شفیع نے لکھا ہے احکام حج، بہت اچھی کتاب، بہترین ہے. اور استاد محترم مولانا ادریس میرٹھی نے آپ حج اس طرح کیجئے اور آپ عمرہ اس طرح کیجئے، کتاب کا نام رکھا ہے، بہترین کتاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سال ناغہ نہیں ہوا ہے، تو جو آدمی جتنا زیادہ حج اور عمروں میں رہا ہو اتنا ان پر مسائل اور باریکیاں کھلتی ہے. سینکڑوں مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا حال ہے. لا الہ الا اللہ. اور سنا ہے کہ حج اور عمرے کے عبادات میں یہ شامل ہے کہ بڑے بڑے فقہا بحار و زخار وہ بھی متحیر ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں کہ پیغمبر سے پوچھا گیا، ہاں کان آ گیا اور اس نے کہا جی یہ میرا جبہ ہے، یہ میری خوشبو ہے، میں آپ کے ساتھ حج میں ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو کیا اللہ نے سینہ دیا ہے، کیا کمال شفقت و محبت ہے. فوراً آپ وحی کی کیفیت میں چلے گئے. صحابہ نے اوپر سے چادر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد ثم سر عنہ، بخاری میں ہے، کیفیت ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہاں ہے وہ جبہ پہنا ہوا، خوشبو میں لت پت، بلاؤ اسے. اور خود سمجھایا اس کو. تو حاجیان صاحبان ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہے، چھوٹے اور بڑے اور کم نیکیوں والا اور زیادہ نیکیوں والا. ہمیں دکھ ہے کہ یہ لوگ سچی توبہ کر لے اور واقعی حج کا حق ادا کر لے. وہ ایک شخص مجھے ملا، کہتے ہیں یہ حج تو میرا ایسا ہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ او جی اتنی غلطیاں ہوئی ہے، پھر آؤں گا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو. عرفات میں مجھے کہہ رہا، میں نے کہا وہ بابا یہاں ہر شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے 5 آدمیوں کے. شرک اور بدعت کرنے والا یہ ایسے ہی آتے جاتے ہیں خالی ہاتھ، ان کا کچھ بھی نہیں. آکل الربا، سود خور اور سود چور. آکل والدین، ماں باپ کا آگ کیا ہوا جب وہ معاف نہ کرے. مدمن الخمر، شراب کا عادی. قاتل النفس، ناحق قتل کرنے والا اور اس نے کوئی اس کا کفارہ اور قصاص ادا نہیں کیا، دیت ادا نہیں کی. یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں،
आप अल्लाह के हुजूर रोए, माफी मांगे और आप कहे खुदाया मेरी नमाज में भी कमियां हैं, मेरे रोजे में भी है, कौन सी चीज है जिसमें हमारी कमाल हासिल है, हमें तौबा करो और अल्लाह से माफी मांग के कहे या अल्लाह मेरा ये टूटा फूटा हज जो है इसको भी कबूल फरमा। वो जो जुब्बा पहना हुआ था वो खुशबू में पूरा नहा के आया था, पैगंबर ने उसको नहीं कहा कि आप अगले साल फरमाए, नहीं, बस जुब्बा उतारो और खुशबू धो लो और हज जारी रहो। तो लोगों के उम्मीदें भी बढ़ानी है, उनको काम में भी लगाना है और उन्हें अल्लाह के करीब करना है। इसलिए हक के तीन हक, एक पहचानना और जानना, दूसरा उस पर डटा रहना। जब हम कहते हैं कि यह हक है तो फिर पीछे मत हटो। जिस गुल को दिल दिया है वो जिस फूल पर फिदा हो, या वो बगल में आए या जहां कफस से छूटे। और तीसरा ये कि फिर उसके मुखालिफ, उसके दुश्मन, उसके बदख्वाह, उसके जो मनफियात है उनका रद्द भी करना पड़ेगा। व बिहाज़ल क़द्र नक्तफ़िल यौम वलिल्लाहिल हम्दु अव्वल व आखिरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला व हुवल्लाहु इलाहुन फिल अर्दि व इलाहुन फिस्समा अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा बैन ऐदीना व मा खल्फना व मा तहता अस्सरा अल्लज़ी जअलल क़मर नूरन वश्शम्स दिया अला लहुल अस्माउल हुस्ना तबारकल्लाहु तआला अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारक व तआला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा शाफ़ि'ुश शुफ़ाअ यौमल जज़ा व अला आलिही व अस्हाबिही अफ़ज़लिल ख़लाइक़ बअदल अंबिया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआसारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम
والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف عرفة فقد حج، وفي رواية الحج عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ جو دعا کے آداب بیان کرتے ہیں کہ دعا کی ابتدا درود شریف سے نہ ہو، تو یہ صرف دعا تک ہے یا اور بھی تمام امور میں جس عمل میں ہے کہ اول و آخر درود، یہ اول کا لفظ کاٹے، یہ غلط اور خلاف شرع و حدیث کے خلاف ورزی ہے. حدیث میں اول اللہ کا حمد و ثنا ہے. جتنے بھی اعمال اور وظیفوں میں ہے کہ اول و آخر، وہاں بھی اول کا لفظ غلط ہے. اخیر میں تو درود شریف یقیناً افضل الاعمال ہے. پیغمبر ہے بھی آخر الرسل، آخر الانبیاء، آخر الشرع، آخر الادیان. لیکن یہ جو ابتدا میں من گڑت بات مشہور ہوئی، پیغمبر نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا جب تم کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے حمد و ثنا سے، اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر جو مانگو جو کرو اللہ مدد کرے گا. عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 131. جی، جب والدین کا آپس میں اختلاف ہو تو اولاد کو کس کی طرفداری کرنا چاہیے؟ جبکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ والد ناانصافی عموماً والد ہی ملزم سمجھا جاتا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ طاقتور ہے یا اس لیے کہ چونکہ وہ مرد ہے. بہرحال والدین دونوں واجب الاحترام ہیں. اولاد کو ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے ایک کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. دونوں کا دل رکھنا اور آپس میں صلح کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد غسل کا حکم کیوں نہیں ہے؟ غسل کا حکم تو ہے، کس کو نہلانا چاہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلاتے ہیں نا. آپ کو معلوم نہیں ہے تو طواف قدوم سے کیا مراد ہے؟ حاجی یا معتمر جب حرم داخل ہو جائے تو کعبہ شریف کا جو پہلا طواف ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک طواف کیا جائے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. قدوم کے معنی آنا، اور آنے کے فوراً بعد طواف کرنا.
ایک تبلیغی بھائی فرماتے کہ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں بیماری سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جب بیماری نہیں ہے تو علاج کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو تبلیغی ہے، مولوی نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے مسائل میں دخل دینے کا؟ قبل از وقت بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر معالجہ شامل ہے، اس میں قبل از وقت بھی علاج سنت ہے۔ کیا مستحق سید کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟ نہیں، مطلب کہ مستحق تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، تنگ دست ہے، تو سادات کو زکوٰۃ منع فرمایا ہے۔ چاروں ائمہ متفق ہے، اور چاروں مذاہب میں مفتہ بھی قول یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ یا واجب صدقات نہیں دیے جائیں گے، اور جو دیے جاتے ہیں وہ دوبارہ دیے جائیں گے۔ ہاں، اور چیزوں سے کرو۔ فجر کی سنت اگر قضا ہو جائے تو اشراق کے وقت پڑھنا، جی ہاں، امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے نقل کیا ہے۔ رمضان کے آخری جمعے کو 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، رکعت میں فاتحہ، یہ وہ کیا درست نہیں ہے، کمزور بات ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے ڈش حلیم کو دلیم کہتے ہیں کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، کیا اس کی کوئی بکواس کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام حلیم ہے، حلیم بھی آرام آرام سے کھاؤ، گرم ہوتا ہے، حلم پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو خاص ہے، جیسے اللہ اور رحمان، کچھ نام ایسے ہیں جو اور چیزوں کے بھی ہے، وہ جائز ہے۔ بعض نہار میں پانی پینے سے منع کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ بعض لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس سے یکدم فوت ہو جاتا ہے۔ وساوس و شبہات کو دفع کرنے کے لیے تلاوت کی زیادت یا نوافل زیادہ پڑھے جائے۔ ایک شخص کے 4 پاس مدرسے کے کچھ روپے ہیں، اس سے مدرسے کوئی جائز کاروبار کر سکتا ہے؟ مدرسے کے ہیں تو مدرسے کے حوالے کر لے، وہ کیوں تصرف کرتا ہے؟ یا اس پر گواہ مقرر کرے کہ یہ میرے پاس رقم ہے اور یہ فلاں مدرسے کا ہے، میں اس کو خرچ کر کے تجارت میں ڈال کے ان کا فائدہ چاہتا ہوں، 4 آدمیوں کو گواہ بنائے تاکہ آئندہ یہ خیانت نہ کرے، فائدہ ہو جائے گا تو چور ہو جائے گا، دے گا نہیں۔ پھر مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، جیسے صدہا صلحاء اولیاء، بزرگان دین نے انبیاء و مرسلین، صحابہ و متقین کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اللہ عافیت صحت آمین، جزاکم اللہ خیر۔ دیہات میں جاری شدہ جمعہ کو اگر پڑھتے رہے تو کیا ظہر کی نماز ساقط ہے؟ ایک نماز ہوگی، یا جمعہ ہوگا یا ظہر ہوگی۔ احتیاط الظہر کا قول باطل و غلط ہے۔ ہم 8 بھائی ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم میں سے بعض بھائی انفرادی طور پر پیسے جمع کرتے ہیں، وہ نصاب سے زیادہ ہے، اب ان پر قربانی الگ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے گزشتہ جمعے میں فرمایا کہ جو ایک چولہے پر رہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک ہی گھر سمجھا جائے گا، جو ایک ہی چولہے اور ایک ہی کھانے پینے پہ شریک ہے وہ ایک ہی گھر ہے، ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ حدیث میں ہے علی کل اہل بیت الاضحیہ، ایسے ہر گھر پر ایک قربانی ہے۔ لیکن مالداران اور متمولین جن کی کمائی بھی علیحدہ ہے اور ان کے پاس موڑی پونجی بھی علیحدہ موجود ہے، وہ علیحدہ بھی کر لے تو بہتر اور افضل ہے۔ کیا والد اپنے صاحب حیثیت اولاد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، ان کو بتا دے کہ آپ کی قربانی بھی میں کر رہا ہوں، جیسے خاوند بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو، اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین بار بار آنا جانا نصیب، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ۔ حضرت چند القول میری دراز سے کچھ رقم غائب ہو گئی، بہت پریشان ہوں، کیا اس سلسلے میں سورہ یوسف پڑھے اور حلوہ بروح پاک گن شکر بدے، آیت اقدس فرید الملت والدین،
حضرت گنج شکر اور نظام الدین اولیاء کے ثواب کے لیے عصر مغرب کے آس پاس فقراء مساکین کو حلوہ کھلائے، ثواب ان کو بخشے، خیر ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ رقم کم ہو اور حلوے کا خرچہ زیادہ ہو، بہتر یہ ہے کہ وہی اسی رقم پہ نیت کر لے۔ کبھی کبھی بغیر ارادے کے بھی خیرات اور صدقات ہو جاتے ہیں۔ میرے شادی کرنے کا پتہ نہیں سال ہو گیا، ابھی تک 6 سال ہو گئے، اچھا ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگے اور ہر فرض نماز کے بعد جب دعا مانگنے لگے تو سورۃ آل عمران میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، شوق و ذوق سے پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھے، اور صبح و شام 10 مرتبہ، یا عزیز و یا جمیل ہو، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 10 مرتبہ صبح و شام اس طرح پڑھے اور بے انتہا کثرت سے استغفار پڑھے، انشاءاللہ جلدی اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے۔ میری امی وفات پا گئی، ان کی مغفرت آمین، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ ان کی تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے، جو کسی اور گھٹن اور غم میں ہے اللہ ان کی مدد و دستگیری فرمائے، جو حج اور حرمین جانا چاہتے اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ انہیں خوب صحت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، مناسک حج کی ادائیگی اعلیٰ طریقے سے نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، پریشانی رفع دفع فرمانے، دونوں جہانوں کی سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔